آزادی کو بہت پرجوش طریقے سے منانا چاہتے تھے. میڈیا نے اس میں ہمارا بہت تعاون کیا اور دور دور تک وہ بات پہنچی. جہاں تک ڈاکٹر معیز کی کتاب کی تقریب کا اس وقت انعقاد ہے، میں نے جو بات کہی تھی اویئرنیس کی، یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر معیز اس شہر میں، اس ملک میں ایک ایسا ایسٹ کا درجہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بہت سی چیزوں سے اویئر کرنے میں کمال کر دیا. بیرون ملک سے پاکستان تشریف لائے اور کمال یہ ہے کہ دونوں زبانوں میں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، انہوں نے وہ کامیاب طریقہ استعمال کیا جس سے لوگوں کے ذہنوں کو پڑھا، لوگوں کے ذہنوں کو کریدا اور خود ان لوگوں کو ان کے ذہن کو پڑھنے میں مدد دی. کمال کی بات یہ کہ ایسے کام ایک زمانے میں صوفیہ، اولیاء، بزرگ، پیغمبر اور اساتذہ کیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں یہ کام ڈاکٹر معیز نے کیا ہے. لوگوں کے دلوں میں اتر جانا، ان کے ذہنوں کو پڑھنا، ان کے اندر اگر کوئی چنگاری سلگ رہی ہے تو اسے شعلہ بنا دینا، ان کی کمزوریوں کو ان کی طاقت بنا دینا، ان کی خامیوں کو ان کی خوبیوں میں ڈھال دینا، ان میں شخصیت کا اعتماد پیدا کرنا اور انہیں کامیابی کی طرف گامزن کرنا. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک ایسا ہی انسان کر سکتا ہے جو اس مرتبے یا اس منصب تک پہنچا ہو جہاں وہ انسانیت کی قدر کرنا جانتا ہو. آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے، میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ ڈاکٹر معیز سے میری واقفیت اس وقت ہوئی تھی، اس کتاب سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. میرا بیٹا اور ڈاکٹر معیز کا بیٹا کلاس فیلو کراچی فاؤنڈیشن اسکول میں پیرنٹس کے لیے ایک شام کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹر معیز کو تو یہ بات شاید یقیناً یاد ہوگی، ان کی یادداشت بہت زبردست ہے، لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتا ہو کہ ان آڈینس میں میں بھی اس وقت موجود تھی. ایز اے پیرنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک پیرنٹ آئے ہیں شکاگو سے جو کمال کا لیکچر دیتے ہیں، موٹیویشنل لیکچر دیتے ہیں، بڑی تحریک پیدا کرتے ہیں، بڑی متحرک باتیں کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا ہے پیرنٹس کو بہت سی باتیں سمجھانے کے لیے. آپ یقین کیجئے اس بات کو آج تقریباً 15 سال ہونے کو آئے ہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب کا ایک ایک جملہ، ان کا ایک ایک موومنٹ، ان کا ایک ایک قدم اسٹیج پر یہ کس طرح چل رہے تھے، میں کہتی ہوں یا تو یہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، سب کو مسمرائز کر دیتے ہیں، ساکت کر دیتے ہیں. کیا طاقت ہے ان کی گفتگو میں کہ انسان ان کا کہا ہوا بھول نہیں سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. اپنے والدین کا کہا بھول جاتے ہیں، اپنے استاد کا پڑھایا بھول جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور ڈاکٹر معیز کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا آپ یاد دلاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، اپنی شخصیت سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، اپنی اعتماد کو بحال کرنا سکھاتے ہیں. اور علامہ اقبال کا ہر شعر آپ کو ڈاکٹر معیز کی کتاب میں زندہ و جاوید بولتا ہوا نظر آئے گا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یہ ہے میں نے جو سمجھا اس کتاب کا، جو ارتھ میری سمجھ میں، جو عطر میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اپنے آپ کو کھوجئے، اپنے آپ کو تلاش کیجئے، اپنے آپ کو ڈھونڈیے، اپنے مائنڈ پاور کو پہچانیے، اپنی طاقت کا استعمال جانیے اور یہ سمجھیے کہ ایک انسان اس دنیا میں اگر اس سمندر میں قطرے کی مانند ہے تو وہ قطرہ اپنے اندر خود ایک سمندر رکھتا ہے. تو اس چیز کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر معیز کے جو لیکچرز ہیں، جس طرح انہوں نے لوگوں تک اپنے خیالات کو پہنچایا ہے اور ہزارہا لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لائے ہیں. گزشتہ دنوں کی بات ہے، میری ایک دوست نے مجھے فون کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کچھ وقت مجھے ڈاکٹر معیز سے آپ ٹائم لے کر دے دیجئے، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اپنے اعتماد کو کھو بیٹھا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی ایج کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ شاید 22 سال کا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ 22 سال کا بچہ آپ کے کہنے پر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا، وہ کیسے ڈاکٹر معیز کے پاس جائے؟ آپ نے اس سے پہلے پوچھ لیا کہ میں تمہیں ڈاکٹر معیز کے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے خود مجھ سے کہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر معیز کے پاس لے چلو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ امی جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو مجھے یقین ہے ان کی باتوں سے میں اپنا کھویا ہوا اعتماد حاصل کر لوں گا. یہ کتنا بڑا اعتماد ہے ایک شخصیت کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، اس کی گفتگو کے اوپر. یہ جو پاور آف اسپیچ ہے جو ڈاکٹر معیز کو حاصل ہے اور جس طرح وہ لوگوں کے دلوں تک اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں،
یہ وہ کمال ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ بڑے بڑے علماء اور بزرگ بڑی تپسیا کے بعد، بڑے جوگ کے بعد حاصل کرتے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا ہے کہ جو لوگ کہیں گپھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں صحراؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پہاڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور لوگوں تک وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر محیط کا کمال یہ ہے کہ یہ دو دنیاؤں میں رہتے رہے اور دین اور دنیا میں رہتے رہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ انسانوں تک اپنی اس بات کو، اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ اتنا نیک عمل ہے جو ڈاکٹر محیط کر رہے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں پاکستان میں ایسے اگر چند لوگ اور ہو جائیں، اور میں یہاں یہ بھی کہوں گی کہ ڈاکٹر محیط جیسے لوگوں کو، اداروں کو چاہیے کہ وہ انہیں تبرک کے طور پہ استعمال کریں۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے ان کے لیے یہ لیکچر دیں، ہماری پارلیمنٹ میں جائیں، ان سے بات کریں، انہیں سکھائیں ادب آداب، انہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا کرنے آئے، انہیں کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہماری حکومتی سطح پر ڈاکٹر محیط کے لیے ایک انشورنس ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر محیط کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ملنا چاہیے حکومتی سطح پر جہاں بڑے پیمانے پر یہ لوگوں کے کام آ سکیں اور زیادہ دور تک ان کی بات جائے۔ بیرون ملک اگر ایسا کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ بیرون ملک اگر ایسے دماغ والا کوئی شخص ہوتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں رہتے ہوئے جو کچھ وہ کما رہے تھے، وہ دے رہے تھے، اس کو چھوڑ کر اپنے ملک آنا، اپنے ملک کے لوگوں میں اس تحریک کو جنم دینا، ان کی زندگیوں میں اجالے بکھیرنا، ان کی مایوسیوں میں ان کو ایک روشنی کی کرن دکھانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آج کے زمانے میں ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں کر پاتے۔ آج کے اس بھاگ دوڑ کی مایوسی کے زمانے میں جب ہم بار بار مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں بار بار ڈاکٹر محیط جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے دوا کا کام ہے، اور اس وقت دعا ہے، پورے ملک پر، پوری قوم پر ایک وقت دعا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو تلاش کرنا، اپنا خود احتساب کرنا، اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا ہمارے لیے سب سے پہلا کام ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر لیتا ہے، اپنے اندر کوئی کرن جگمگا لیتا ہے، وہ دنیا کے لیے بھی کارآمد ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود بہت اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے، رہبری نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے ایک بہت بڑا سوال کرتے ہیں جو ہر سطح پر ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ بھائی بتاؤ بھائی کیا ہونے والا ہے؟ سیاست میں کیا ہونے والا ہے؟ معاشرت میں کیا ہونے والا ہے؟ ملک کا کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ جو ایک اتنا بڑا سوالیہ نشان ہمارے پاس ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دل کے سوالوں کا جواب نہیں لے پا رہے، ہم اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پا رہے، ہم اپنے آپ کو کھوج نہیں پا رہے۔ ڈاکٹر محیط جیسی شخصیات ہمارے لیے نعمت غیر مترتبہ ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ہونا ایک معاشرے میں اعتماد کو بحال کرتا ہے کہ ہاں ایسے لوگ ہی ہیں، پھر مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ اس کتاب میں انہوں نے نو آپ میں نے بجیا سے پوچھا فیبلس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کنکر، لیکن جب کنکر کی ذرا سا بڑا پتھر یا